بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ ابلیس نے روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے عبادت نہ کی تھی۔ کائنات کے ذرے ذرے پر یہ ملعون سجدہ ریز ہوا تھا، لیکن لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس درج تھا۔ اسے اپنی عبادتوں پر بہت ناز تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایک فرشتہ لعنتی ہونے والا ہے، تو فرشتے بہت روئے اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا، جسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا۔ اس نے گمان کیا کہ وہ تو بہت عبادت والا ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عزازیل سے ابلیس بن جائے اور لعنتیوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ اللہ نے جب آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سب اس کے آگے سجدے میں جھک کے، لیکن ابلیس اپنی جگہ پر کھڑا رہا، وہ نہ جھکا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے میں نے حکم دیا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ لعنتی بولا، مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں بھلا اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ نے فرمایا، آج سے تو عزازیل نہیں ابلیس ہے۔ تجھے عبادت کی توفیق ہم نے دی تھی، ساتوں آسمانوں پر تیرا نام ہم نے مختلف رکھا، لیکن تم اپنے تکبر کی وجہ سے مردود ٹھہرے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے دل میں تکبر کو جگہ نہیں دینی چاہیے، نہ اپنی عبادتوں پر ناز کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان سے زیادہ عبادت تو نہ کسی نے کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ اسی طرح کسی ایک بزرگ نے فرمایا ہے، کیا خوب ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڑ دریا، پھر اس وچ رج رج نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔